السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اگر اولاد کے لیے کوئی انڈے کے اوپر قرآن کی ایک آیت ہے، یہ گارنٹی ہی دے رہے ہیں وہ کہ قرآن کی آیت ہی لکھیں گے، ابلے ہوئے انڈے کے اوپر زعفران کے پانی سے قرآن کی آیت لکھ کے دیں گے، وہ کھانے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، تو کیا یہ عمل کرنا درست ہوگا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ذرا تھوڑا تفصیلی السلام جواب دیجیے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، اولاد کے لیے انڈے پر قرآن کی آیت لکھ کر گارنٹی دے کر کہتے ہیں کہ بی بی آپ کا بچہ ہو جائے گا۔ میں محمد اقبال گارنٹی دے کر بتا رہا ہوں یہ بندہ شیطان ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں سے کہاں اولاد نکل آئی ہے؟ یہ تو ہندوؤں کے جاہلانہ طریقے ہیں، وہ انتر منتر شو شڑنتر پڑھتے ہیں اور یہ آپ کو کہتے ہیں میں نے قرآن لکھا ہے۔ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو آپ کو انڈے پر قرآن لکھ کر اولاد کی گارنٹی دے رہا ہے، وہ گارنٹی دینے والا انڈے پر قرآن لکھنے والا شیطان ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، مرغی کے انڈے پر قرآن لکھا تھا یا بطخ کے انڈے پر قرآن لکھا تھا یا شتر مرغ کے انڈے پر قرآن لکھا تھا؟ بتاؤ کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی تھی، کیا کہیں گے؟ بھینس کے انڈے پر قرآن لکھا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اللہ ہدایت کرے آپ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ بابا جی زکریا علیہ السلام دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس پھل اور فروٹ ہیں، تو کفیل وہ تھے، خدمت کرنے والے وہ تھے۔ حضرت زکریا نے پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم بی بی بتاؤ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ اللہ کی جناب سے ہیں۔ جب جناب زکریا نے دیکھا کہ اس پاک دامن بی بی مریم کو بند کمروں کے اندر اللہ رزق دے سکتا ہے، تو مجھ بوڑھے زکریا کو اللہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور پتہ ہے لطیفہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بابا جی زکریا علیہ السلام کی بیگم محترمہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور آپ عورتیں تو چنگی طرح جانتی ہو جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو بھانج ہو جاتی ہے، جب بھانج ہو جاتی ہے تو مینسز اس کے رک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ لو کہ جس عورت کو مینسز نہیں آتے اس کو پریگننسی نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی عمر میں مینسز میں پرابلم ہو یا بڑی عمر کی بوڑھی ہو اور مینسز بند ہو چکے۔ زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہیں اور بیوی اتنی بوڑھی ہے کہ بانجھ ہو چکی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آواز لگا دی۔ اب اس باب شیطان کو کہو زکریا علیہ السلام نے کون سے انڈے پر تورات کو یا انجیل کو یا زبور کو یا کسی صحیفے کو لکھ کر خود کھایا ہو یا اپنی بیگم کو کھلایا ہو کہ بیگم محترمہ یہ انڈا کھا لو اللہ اولاد عطا کرے گا؟ اس پیر بابے کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ تو نہایت بیہودہ اور عجیب و غریب اور فضول قسم کے کام ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مریم کے پاس پھل فروٹ دیکھ کر جناب زکریا نے اللہ کو آواز لگائی، قال ربی ھب لی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والا ہے۔
ایک ہوتا ہے سننے والا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والا۔ ادھر بابا زکریا نے اللہ سے اولاد مانگی، ادھر فرشتوں نے اسے اولاد کی خوشخبری سنا ڈالی۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ بابا جی زکریا اپنے عبادت خانے میں اپنی نماز کے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے جناب زکریا کو آواز لگائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اب میں نے کتنے انڈوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے بندو، پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب مسلمان پیدا ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر کتنے انڈوں کی بات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا کہ اے زکریا، تجھے بیٹے کی خوشخبری ہے اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سردار ہوگا، چنا ہوا ہوگا، اور اللہ اسے بھی نبی بنائے گا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے نا، بیبیوں اور بابو، جن کو اللہ نے اولاد نہیں کی، اولاد نہیں عطا کی، اللہ سے جناب زکریا کی طرح دعا مانگو۔ دعا یہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ خاتون خانہ یہ دعا کرے اور آپ کے ہسبینڈ وہ بھی یہی دعا کریں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ دعا آپ سجدوں میں بھی کر سکتے ہو، حالانکہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں، نماز کے سجدوں میں، نماز کے علاوہ والا نہیں۔ جب نماز پڑھو، فرض پڑھو، نفل پڑھو، نوافل پڑھو، سنت پڑھو یا تہجد پڑھو یا تراویح پڑھو، نماز کے ہر سجدے کے اندر آنسوؤں کو بہا بہا کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں تیری بندی بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ بے اولاد ہوں، مجھے سونا سونا پتر عطا کر دے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ پرے کرو انڈوں کو۔ آپ ایسا کر لو، آپ نہ مجھے ایک مرغی لے کر دے دے، میں انڈے کھاؤں گا۔ تو انڈے آپ مولوی کو کھلائیں، مرغی مولوی کو ویسے دیں۔ یہ انڈوں پر تعویذ لکھنا، انڈوں پر قرآن لکھنا، یہ تو بیہودہ کام ہے، فضول کام ہے۔ نہ تو جناب زکریا نے یہ کیا، نہ جناب ابراہیم نے یہ کام کیے۔ اللہ سے اولاد مانگنے کا ڈھنگ آپ کو قرآن نے سکھایا۔ اللہ کے بندو، اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو یہ ڈھونگی پیر بابے تمہیں یوں نہ لوٹتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا اللہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، تیری بارگاہ عزت و جلال میں دعا ہے، جتنے بھی جوڑے بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹے مانگتا ہے اس کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں مانگتا ہے اس کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بے اولاد ہیں، ان مبارک راتوں میں تیری بارگاہ عزت و جلال میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ان کے خالی گلشنوں کو ننھے ننھے پھولوں سے آباد فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے، ان کی اولاد کو، ان کے پتر، ان کے پتریاں، ان کو نیک بنا۔
ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کو نیک بنا، توحیدی بنا۔ جن کو اولاد دی ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نمازی بنا۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے سکھ اور چین کا باعث بنا۔ یا اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو ان کے جیتے جی اور ان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے حوالے سے، بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی بچیوں اور بچوں کے نیک رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کے بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نالائق ہے، نافرمان ہے، ان کی اولاد کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان رمضان کی مبارک راتوں میں تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے آگے عرضیاں اور گزارشیں ہیں، نافرمان اولاد کو، نالائق اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا، سینوں کا سرور بنا، ان کی اولادوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا۔